آپ کو پتا ہے کہ قطر کو بھی پاکستان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے ڈیفنس معاہدے کے لیے. ابھی بہت پریلیمنری نیوز ہے, کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی, لیکن زرداری صاحب جو ہمارے صدر ہیں انہوں نے آفر کیا ہے قطر کے امیر کو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ڈیفنس کے ایریا میں کولیبریٹ کریں گے جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ قطریز کو چاہیے ہماری سپورٹ, یا ہم خود ہی بس اب کہہ رہے ہیں کہ جی آؤ آؤ ہمارے پاس یہ ہے مال ذرا تو ہم آپ کو یہ آفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قطریز جو ہیں وہ یو اے ای کی طرح میجر ویپن سسٹمز جو ہیں وہ یورپ سے امریکہ سے لیتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن جیسے پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہے, ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں کچھ چیزیں بنتی ہیں, اس کا وہ ہوگا. ایک ایم او یو شاید ضرور سائن ہو جائے, لیکن اور کچھ سیل بھی بڑھ جائے. میں آپ کو یاد کراتی چلوں رضا کہ یہ مڈ 1990s میں ہم نے ڈیفینس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن ڈیپو بنائی تھی, اور بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی یہ 1 بلین اگلے سال میں 1 بلین یا $6 بلین کی سیل ہوا کرے گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایسا کچھ ہو نہیں پایا. تھوڑی بہت انکریز ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میجر ویپن سسٹم کے اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر نہیں ہیں. ہم بہت سارا اسمبلی کا کام کرتے ہیں. JF-17 تھنڈر ایک کامیاب جہاز ہے, لیکن اس کے ہم بیسکلی جو میجر کمپوننٹ جو ہم بناتے ہیں وہ مین فریم جو ہے اس کا ایک پرسنٹیج ہے, خاص پرسنٹیج ہے, وہ بناتے ہیں چائنا کی کولیبریشن سے. تو قطریوں کو آپ ظاہر ہے یہ آفر کریں گے, قطری لیں گے یا نہیں لیں گے. ٹریننگ میں آئی ایم شیور ٹریننگ تو ابھی بھی ایئر فورس کی ٹریننگ قطر کو پاکستان کراتا ہے. یو اے ای کے میں بھی ہمارے پائلٹس جاتے ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس میں سروسز, گڈ سے زیادہ سروسز جو ہیں وہ شاید اس کی سیل بڑھ سکے. رائٹ رائٹ رائٹ. اچھا تو عائشہ یہ قطر کے اوپر تو ابھی مزید معلومات آئیں گی. آج آتے ہیں 27th امینڈمنٹ, بہت 26ویں ترمیم آئی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہائیبریڈ نظام نے اپنے آپ کو مستحکم کیا, عدلیہ کو جسے کہتے ہیں اس کا بندوبست کیا, بقول شخص سے مکو بھی ٹھپا, وہ ججز جو کہ ہائیبریڈ سسٹم کے لیے تھریٹ بن رہے تھے. اب 27th امینڈمنٹ کا مسودہ فائنلائز ہو رہا ہے ایز وی اسپیک. ہماری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور عائشہ وہ اس کے اب نکات سامنے ابھر کر آ رہے ہیں. ایک تو آئینی کوٹ آ رہی ہے, وہ خیر پہلے بھی بار کاؤنسل سے بھی مطالبہ کیا تھا, پی 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 بھی کہہ چکی ہے, یہ جو ان کا میثاق جمہوریت تھا اس میں بھی تھا. تو وہ تو اتنا بڑا اس کے اوپر شاید کنٹروورسی کم ہے زیادہ. اور دوسرا این ایف سی ایوارڈ, اس کے اوپر یہ کنٹروورسی ہے, سندھ اور پی 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 نہیں مان رہے, اس کو لچک نہیں ہے وہاں پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کا فارمولا ریوائز کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم وفاق کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم شیئر نہیں کم کریں گے, اور اس کے اوپر ہم اڑ جائیں گے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم جو اور جس کو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ زیادہ بات کریں, وہ ہے آرٹیکل 243 کے اندر چھیڑ چھاڑ. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ مئی کی جنگ کے بعد جو صورتحال بنی تھی اس میں موجودہ آئین کا آرٹیکل کو ریگولیٹ کرنے کی ایک نئی ضرورت ہے. جنگی جو صورتحال ہے وہ بدل گئی ہے اور اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کی جنگ ہوئی پاکستان کے لیے اس میں محض طاقت نہیں بلکہ متحدہ کمانڈ, فیصلہ سازی کی یکسانیت اور فورس ڈیولپمنٹ اور فورس اپلیکیشن میں مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے. یہ میرے ویوز نہیں ہے, میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں جو سرکولیٹ آپ کو پتہ نہ کرتے ہیں. انہوں نے اب یہ کام سٹارٹ کیا ہے پچھلے 2-3 دن سے. وہ اس طرح کے کئی میسیجز آ رہے ہیں, بہت سارے وی لاگرز جو ہیں وہ اس کے حق میں بھی کہہ رہے ہیں جی بہت بڑی اچھی ترمیم آ رہی ہے, بڑا زبردست ہو رہا ہے. اچھا یقیناً اب آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بالکل, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ماتم ہو گئے کہ تباہی ہو ایک گئی. سیکنڈ, یہ جی جی ٹیک یور ٹائم.
تو 27ویں ترمیم کے ساتھ کیا ہو گیا, ملک کی شیرازہ بکھر جائے گا. بات یہ کہ یہ ترامیم تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. آئین کوئی سیکروسینکٹ مقدس کتاب تو نہیں ہے, مقدس بالکل اس لیے کہ قانون کی پاسداری سب پہ لازم ہے, لیکن اگر آپ اس کے اندر بروجہ طریقہ ایک سیکنڈ 2/3 میجورٹی اگر آپ کرتے رہے تو آپ اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں. لیکن کیا وہ تبدیلیاں جس کو ایک آرگومنٹ کہا جاتا ہے بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے آئین کی اور یہ بیسک سٹرکچر کی جو تھیوری ہے یہ ہندوستان نے کی سپریم کورٹ نے متعارف کروائی تھی, اور انہوں نے بہت سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ماضی میں سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی. ایمرجنسی کے بعد کی بات ہے غالباً. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا, آپ اس سے متصادم ترامیم نہیں کر سکتے. بیسک سٹرکچر اس کو وہ کہتے ہیں. اور یہی انڈیا نے, میں عائشہ ناظرین کو ذرا بتا رہا تھا بیسک سٹرکچر کی جو انڈیا میں ہوا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترامیم آئیں گی کیا یہ فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سٹرکچر ہے اس سے متصادم ہوں گی یا اس کے مطابق ہوں گی. بہرحال آتے ہیں عائشہ آرٹیکل 242 فوج کے انتظام و انصرام کے لیے. مجھے پتا آپ کو جانا بھی ہے, اس لیے میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا فوکس کرتے ہیں. یہ چیئرمین جوائنٹ جی چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ آلریڈی ہے جو کہ سو کال کوآرڈینیٹ کرتا ہے, لیکن عملاً اس کی کوئی پاور نہیں ہوتی. ساری پاور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے ان ڈی فیکٹو. تو یہ کیسے آپ کے خیال سے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل کو آئینی پروٹیکشن دے رہے ہیں کیونکہ ایسے عہدے کا ذکر نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سینٹ کوم ٹائم پر سینٹرل کمانڈ جیسے انڈیا میں بھی CDS ہے وہ بنا کر فیلڈ مارشل وہ خود بھی بن جائیں گے. What do you think is needed? Is there a requirement کہ واقعی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے؟ رضا, بہت کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ جو 27th امینڈمنٹ میں جو چیزیں کر رہے ہیں, ایک تو جوڈیشری میں جو چھیڑ چھاڑ پھر سے شروع کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو تھوڑے سے ریبیلیس ججز ہیں ان کو یہ قابو کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اب تو سپریم کورٹ میں سارے کیسز جاتے ہیں چاہے کانسٹیٹیوشنل سے بھی ریلیٹڈ. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو الگ کر کے یہ انشور کریں گے کہ جو ناپسند ججز ہیں جتنے بھی بچ گئے تو وہ اس طرف نہ جائیں. تو ویری کوئکلی یہ. دوسرا Right. یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں بالکل ظاہر ہے مسئلہ پڑے گا, اور PPP پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا, آپ یہ دیکھیں محسن داوڑ کا بھی ایک سخت بیان تھا, حالانکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن ایک پشتون لیڈر ہیں بہرحال. تو انہوں نے یاد کرایا کہ جی جنرل باجوہ نے تو کہا تھا کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ شیخ مجیب کے 6 نکات جو ہیں اس کے اسی کی طرح کی ہے. تو یہ پاور جو ہے یہ تھوڑی سی واپس لینا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پاپولیشن اور ایجوکیشن جو ہے وہ اگر ٹھیک ہے اگر NFC میں سودا نہیں کیا تو کم از کم یہ سودا کرو کہ پاپولیشن اور ایجوکیشن کے دو جو سبجیکٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے. جی چیزیں کیا بہتر ہوں گی یہ تو پتہ نہیں, لیکن پیسے ضرور اس مد میں جائیں گے. جی اب آپ کے سوال کی طرف 243 ہاں تو زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو تھی وہ 1974 کا جو ہائر ڈیفنس ری آرگنائزیشن پہ وائٹ پیپر تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, جس میں فوج بھی شامل تھی بائی دی وے اس کی پلاننگ میں. اس کے بعد سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سول اور ملٹری کی کبھی کوئی سیریس گفتگو رہی نہیں ہے دفاع کے معاملے میں. خیر اینی وے 1971 کی جو ہم جنگ ہارے اس کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے. تینوں سروسز جو تھیں GH2 تو راولپنڈی میں ہوتی ہی تھی, ایئر فورس کو بھی لایا گیا سرگودا سے یہاں راولپنڈی, نیوی کو کراچی سے نیول ہیڈ کوارٹرز لائے گئے اسلام آباد میں. اور جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اس کا آفس پر ہے, اور اس کا یہ تھا کہ یہ کنٹرول نہیں کرتے تھے جبکہ ان کے پاس انڈر کمانڈ ان کے
کوئی فوجی نہیں تھے، تو ان کی دم نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ شعر تھا ایک بنا لیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تب سے، لیکن اس کے باوجود انٹر سروسز رائیولری کا مسئلہ رہا ہے. ہمارا جو ڈومینیٹ ملٹری اسٹریٹجی کو کرتا ہے وہ گراؤنڈ فورسز اور ان کے گراؤنڈ فورسز کے آپریشنز کرتے ہیں. تمام چھوٹی سروسز کو، مطلب کہ نیوی کو تو ویسے ہی فالتو سروس سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو ہے کیا یہ کلچر چینج ہوگا؟ یہ چیف آف ڈیفense اسٹاف بنانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں انڈیا میں بھی کوشش کی گئی چیف آف ڈیفense اسٹاف بننے کی، لیکن مسئلہ وہاں بھی یہی تھا کہ وہ کامیاب ایک سلسلہ نہیں رہا، کیونکہ سب سے زیادہ آرمی جو ہے اس نے انڈیا میں ریزسٹ کیا. they didn't want کہ سینٹرل پلاننگ میں ان کے ہاں سے فوکس چلا جائے. ہمارے ہاں جو ہے وہ چیف آف ڈیفense اسٹاف اگر بنا تو اب اس کے دو تین اینگلز ہیں. ایک آرگنائزیشنل اینگل ہے، کیا یہ چیف آف ڈیفenس اسٹاف بنائیں گے ان ایڈیشن ٹو چیئرمین جوائنٹ چیفس؟ رائٹ کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیفس جو ہے وہ تو 1999 میں تب نیوی کی باری تھی. پہلے تھا کہ سرکولیشن سے بنا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جب کارگل کے بعد جو جھگڑا چلا تو انہوں نے ایک طرح سے برائب کرنے کے لیے مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی بھی بنا دی. رائٹ تب سے آرمی کے کنٹرول میں یہ پوزیشن ہے. تو یہ تو ایک سینئر پوزیشن 4 اسٹار کی چلی جائے گی نا. تو اگر یہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے 5 اسٹار بنائیں گے، اور میں سن رہی تھی ایک دو پروگرام کے، یہ پرسنل اسپیسیفک نہیں ہوگا، کیونکہ فیلڈ مارشل تو یہ بنے نا، ہر دفعہ تو ہم جنگیں نہیں جیتیں گے، ہر دفعہ تو ہم یہ کلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے جنگ جیت لی. تو اس وجہ سے اگلی دفعہ جو آرمی چیف ہے وہ کوئی 5 اسٹار تو نہیں اس کو بنائیں گے نا، یہ رینک ہے، وہ 4 اسٹار ہی ہوگا. یا چیئرمین جوائنٹ چیفس کو ختم کریں گے فیوچر کے لیے، اس کی امپلیکیشن ہوگی چیف آف ڈیفenس اسٹاف. اب چیف آف ڈیفenس اسٹاف جو ہے وہ اگر یہی جو نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بنیں گے اور سب کو فورسز کو کنٹرول کریں گے تو یہ بھی ہوگا. لیکن کیا جو فوج کا اندر کا کلچر ہے وہ اس سے تبدیل ہوگا؟ یہ بڑا ایشو ہے، کیونکہ آلریڈی اویلیبل ہے میکنزم چیئرمین جوائنٹ چیفس اسٹاف کمیٹی. مطلب انڈیا کے CDS سے بہت پہلے سے ہے ہمارے ہاں. اور میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جب 1976 میں JCSC بنا تھا تو اس کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ بلکہ جنرل شریف تھے اس کے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفس اسٹاف کمیٹی، اور میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا اپنی پہلی کتاب کے لیے، تو وہ یہی روتے دھوتے تھے کہ سب سے بڑا جو نقصان پہنچا تھا وہ 77 کے مارشل لاء کی وجہ سے پہنچا تھا. کیونکہ آرمی چیف جو تھا وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا، اور اس لیے جو میٹنگز اٹینڈ کرتا تھا وہ وائس چیف کرتا تھا آرمی کا، اور باقی سروس جو تھے ان کے چیفز کرتے تھے. تو ایک بیلنس وہیں ختم ہو گیا. تو یہاں آرمی چیف آلریڈی 5 اسٹار ہے، تو ایک بیلنس میں پرابلم، آلریڈی انسٹیٹیوشنل بیلنس میں پرابلم ہے.